اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج ڈے 6 میں فہم قرآن کے میں آپ سب کا دل جان سے استقبال کرتی ہوں۔ کل الحمدللہ ڈے 5 میں ہم لوگوں نے کافی باتیں پڑھی تھی، کافی احکامات ہم لوگوں نے دیکھے، تو آپ لوگوں کو جو ہے یاد ہوں گا کہ کل جو چیزیں پڑھے تھے ایک بار تھوڑا سا اس کا یادہ کر لیں، ریوائز کر لیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے یہ بہت اہم آیت پڑھی تھی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کچھ مسائل دیکھے، ہم احکامات دیکھے، حیض کے، طلاق کے، خلا کے، عدت کے، حلال رودات اور مہر کے، یہ تمام احکامات ہم لوگوں نے دیکھے۔ اور پھر جو ہے اب ہم 7th پارٹ ہم لوگوں نے سٹارٹ کر لیا تھا اپنا، جس میں مومن کی آزمائشوں کا ذکر تھا، اور پھر اس کے بعد ہمارا 2nd جز الحمدللہ ختم ہوا۔ آج ہم جو ہے 3rd جز کی آیت 1 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 253 سے ہم لوگ آج انشاءاللہ جو ہے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 253 میں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء اکرام پر جو تفضیل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے پہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انبیاء کو کچھ نہ کچھ فضیلت اللہ تعالیٰ عطا کی ہے، پر جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے کہ تفضیل تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، پر ہم کو تفریق نہیں کرنا ہے۔ ہم کو جو ہے تفریق کا مطلب کیا ہے؟ فرق نہیں کرنا ہے انبیاء اکرام کے درمیان، کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام افضل ہے یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہے یا عیسیٰ علیہ السلام یا پھر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک اپنا عظیم الشان مقام عطا کیا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جو ہے پوزیشن ہے، اپنی جگہ ہے، اپنی فضیلت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فضیلت ہے۔ تو ہم کسی کو کسی سے نہ کمپیئر کر سکتے ہیں، نہ کسی کو کسی سے بڑا اور گھٹا سکتے ہیں۔ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، بے شک ہر کسی کو بلندی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کی جو ہے بلندی اللہ تعالیٰ عطا کرے، تو ہر ایک نبی کو اللہ نے بلندی عطا کی ہے، اور سب سے محبت کرنا ہے اور سب کی عزت کرنا ہے۔ تو ہم کو تفریق نہیں کرنا ہے، فرق نہیں کرنا ہے انبیاء اکرام کے درمیان۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 253 جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو ہے ان کی خصوصیات میں تفریق نہ کرو، بلکہ کوشش کرو کہ ان کے مقام کے جو ہے یعنی کہ ان کے جیسا بننے کی تم جو ہے کوشش کرو۔ انہوں جس طریقے سے اپنے اعمال کی وجہ سے ایک اونچا مقام پائے، تو تم بھی اگر اچھے اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا بھی مقام اونچا کرے گا۔ یعنی کہ نبی کا تو درجہ کسی کو نہیں مل سکتا، پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حساب سے ہمارا مقام اونچا کرے گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال اور متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی۔ تو اس دن آنے سے پہلے جو ہے اپنے لیے صدقہ کر لو اور اپنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام بنا لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے اور جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے ظالم اصل وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن آنے سے پہلے خرچ کر لینا ہے، کیونکہ اس دن اگر انسان کہیں گا کہ میں جو ہے زمین بھر کے سونا بھی جو ہے صدقہ کر دوں یا پھر جو کچھ ہے میرا دے دوں اور میرے کو جو ہے جہنم سے بچا لو، تو وہاں پر جو ہے کوئی چیز جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ پر آج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 255 جو ہے پورے قرآن کی سب سے اہم ترین آیت ہے۔ کیسا پتہ چلتا ہے اس کا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا سب سے بلند ترین حصہ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بولے کہ آیت الکرسی، یعنی کہ 255 آیت کا جو ہے آپ نے ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ مبارک ہو ابی، تمہارا علم تمہیں مبارک ہو، بے شک یہی جو ہے سب سے بلند ترین آیت ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے سب سے یعنی کہ جیسا ہر ایک چیز کی پیک پوائنٹ ہوتی نا، تو یہ بھی جو ہے بہت
بہت بلند اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے. کس وجہ سے اتنی بلندی ہے؟ کیونکہ یہ ایسی آیت ہے جس کے اندر جو ہے ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے 26 نام اور صفات کا ذکر ہے. یعنی کہ 5 تو نام ہیں، باقی کے 21 جو ہے صفات ہے. پورے کل ملا کے 26 نام اور صفات جو ہے اس کے اندر ہیں. تو اب یہاں پر یہ آیت میں بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور اسی آیت میں اسم اعظم بھی ہے، حی اور قیوم. ٹھیک ہے، الحی اور القیوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسم اعظم اس کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پڑھ کر اگر کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو آیت نمبر 255 جو ہے آیت الکرسی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آیت الکرسی کیا ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام دنیا اور آسمان، زمین اور آسمان اور تمام مخلوق سے بہتر ہے. یعنی کہ آیت الکرسی کیسی ہے؟ زمین، آسمان اور زمین کے اندر جتنی مخلوق آئی، آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک جتنی مخلوق آئی، سب سے جو ہے عظیم ترین جو ہے یہ چیز ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے آیت الکرسی کے بارے میں؟ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بس اس کی موت حائل ہے، موت بیچ میں ہے، جیسا وہ مرے گا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. اور یہ سب سے بہترین آیت ہے جس کے ذریعے سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے، شیطان کے شر سے، فتنے سے جو ہے بچا جا سکتا ہے. تو سونے سے پہلے ہم کو یہ پڑھنے کا ہے، سنت ہے. صبح شام کے اذکار میں ہم کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد ہم کو یہ پڑھنے کا ہے. اور پھر جو ہے جب ہم اس کو اتنے بار پڑھتے ہیں، ایون ہم جو ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی یہ جو ہے آیت پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ ایک آیت ہے پر مکمل اور جامع ہے، تو یہ ایک آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد کی آیتیں ملا سکتے. تو یہ اس کو جو ہے جب اتنے بار ہم پڑھنا ہے تو اس کو کوشش کریے، آج کا ہوم ورک کے طور پہ بھی آپ لوگ لے لیجئے یا اسائنمنٹ کے طور پہ، کہ اس کے جو ہے ترجمہ آپ کو جو ہے دیکھنا ہے اور میمورائز کرنے کا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اب انشاءاللہ ہم لوگ یہ اس آیت کا ترجمہ ہم لوگ دیکھیں گے. آپ لوگ یاد کر لیجئے یہ ترجمہ بعد میں. اللہ وہ زندہ جاوید ہے، جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یعنی کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے، اور وہ قائم ہے، خود بھی قائم ہے اور پوری دنیا کو جو ہے وہ قائم رکھا ہوا ہے. اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب پوری چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں، قائم کرے ہوئے ہیں، تو اس کو کیسے اونگ آئے گی، کیسے اس کو جو ہے وہ سوئے گا. یعنی کہ اور پھر یہ سونا اور کھانا یہ تمام کیا ہے؟ انسانی کمزوریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے. آیت نمبر 255 چل رہی. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی کہ اس کی ہستی ایسی ہے کہ اس کے جناب میں کوئی سفارش جو ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے. سامنے ہے اور جو ہے اوجھل ہے کا مطلب کیا؟ جو بھی انسان جو ہے ظاہر کرتا ہے اس کو جو ہے وہ جاننے والا ہے، اور جو کچھ جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے، جو خود انسان بھی بعض وقت بھول جاتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. یعنی کہ پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، ہر چیز کا جاننے والا ہے، یا ہمارے دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سالوں پہلے کر دیے، ہم بھول گئے، پر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ کے علم میں ہر چیز محیط ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کسی کے یعنی کہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. اتنا وسیع اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اپنے علم میں سے اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. یعنی کہ دنیا کی یہ تمام چیزیں اللہ کے علم سے ہی ہم کو ملی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کا جو ہے ایک جیسا تشبیہ جو دی جاتی ہے، کمپیئر جیسا کیا جاتا ہے کہ جیسا جو ہے سمندر ہے، سمندر میں اگر کوئی برڈ جو ہے اپنی بیک ڈال لے اور ایک جو ہے پانی تھوڑا سا اس میں سے لے، تو کتنا پانی اس کی جو ہے بیک پر لگے گا، یعنی کہ ایک خطرہ پانی. تو یہ پورا ایک جو خطرہ ہے وہ پوری دنیا والوں کا علم ہے، چاہے اس میں سائنٹسٹ یا جو بھی جو ہے دنیا کے جو ہے بہت زیادہ علم والے لوگ بھی کیوں نہ ہو، تو وہ تمام لوگوں کا علم جو ہے صرف وہ ایک بوند ہے، اور باقی کا پورا جو اوشن ہے وہ پورا اللہ تعالیٰ کا علم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ جو ہے
ہے وسیع ہے جس کا ہم جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی. اب اس کے بارے میں جو ہے مفسرین حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ایک فوٹ سٹول کی طرح جو ہے کرسی ہے, نیچے جو ہے قدموں کی. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے اس کی کیفیت کیسی ہے, ہم اس میں جو ہے تمثیل اور جو ہے تعطیل نہیں کرنا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے جو عرش کے سامنے ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے. کیسی ہے اس کی مثال کہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو کرسی ہے اس کے نیچے جو ہے تمام زمین اور آسمان, یعنی کہ پورے پلانٹ, گیلیکسیز اور تمام چیزیں آپ امیجن کر لیجئے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو کرسی ہے اس سے اگر عرش کو کمپیئر کریں گے تو وہ عرش اور کرسی کا کمپیریزن ایسا ہے کہ بڑا ڈیزرٹ ہے, اور ڈیزرٹ میں اگر ایک فنگر رنگ پھینک دی جائے, ایک رنگ پھینک دی جائے تو وہ رنگ جو ہے وہ ڈیزرٹ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے, کتنی چھوٹی رہے گی. تو اسی کی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, یعنی کہ اتنا بڑا عرش کے سامنے کرسی بالکل ایک رنگ کی طرح ہے. تو اب وہ رنگ کے اندر پھر چھوٹا زمین اور آسمان ہے, اور وہ زمین اور آسمان کی ایک پلانٹ ارتھ کا جو ہے ہمارا جو ہے یعنی کہ ارتھ ہے, اور وہ ایک ارتھ کے اندر جو ہے ہم ایک انسان ہیں. تو آپ امیجن کریے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ عرش کا جو مالک ہے وہ عرش والے کی صفت کیسی ہے. تو اسی لیے جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اللہ تعالیٰ تمام تعریف تیری ہی ہے اور عرش کے وزن کے برابر تیری تعریف ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم جو ہے امیجن کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تمام علم پریزنٹ پاسٹ فیوچر کا رکھنے والا, اور پھر وہ جو ہے جس کو اونگ نہیں آتی, جس کو نیند نہیں آتی, جو ہے بغیر کسی کھائے پیے چیزوں کے جو ہے زندہ ہے اور قائم ہے, اور پھر جو ہے اس کی ایسی کرسی ہے. تو وہ ذات کیسی ہے, کیسا ہم جو ہے وہ تصور کر کے ہماری پیشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا لینا ہے, اور جب نماز پڑھیں تو یہ تصور کے ساتھ جو ہے ہم نماز پڑھیں, اور وہ کیفیت کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر خشیت کے ساتھ اپنے بازوؤں کو, اپنے نظروں کو اور چہروں کو جھکا کر اللہ کے سامنے جو ہے نماز کے لیے ٹھہرے, اور پھر اس کے بعد وہی امید کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ یہ رب جو ہے میری ہر دعا کو سننے والا ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم, اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. کس کی؟ زمین اور آسمان, اور زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کی جس کے اندر ہم ایک ہے. تو ہماری حفاظت اور زمین آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی, اور وہی جو ہے بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے, بہت برتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یہاں پر صفات ہے, اور اس کے اندر بہترین انٹروڈکشن ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے دائی بھی اکثر بتاتے ہیں کہ یہ غیر مسلمانوں کے لیے دعوت کے لیے فرسٹ آیت اگر ہم پیش کرنا ہے تو یہ آیت پیش کریں, اس سے انٹروڈکشن کرائیں, اللہ تعالیٰ کو انٹروڈیوس کرائیں. یہ بیسٹ آیت ہے دعویٰ کے لیے بھی. تو اب یہاں پر جو ہے جب اللہ تعالیٰ کا جو ہے تعارف کرا دیے, تو اب یہاں پر ایک اہم بات آ رہی, کیا؟ لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچانو, اللہ تعالیٰ کو سمجھو, عظمت جانو, اب سمجھ میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ, اب اس کے دین کے اوپر جو ہے قائم ہو جاؤ, اور اس کے اپنے آپ کو اس کو سپرد کر دو, سرنڈر کر دو, اور مسلمان ہو جاؤ. دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے, تم کو جو ہے صرف بتایا جا رہا, تم کو پکڑ کے زبردستی گھسیٹ کر یا جو ہے ماتھے پر پستول رکھ کر جو ہے تم کو دین پر لایا یا کلمہ پڑھایا نہیں جا رہا, اور ویسا کلمہ قابل قبول بھی نہیں رہے گا. تو پر کیا ہے, دین کے اندر داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے, پر یہ بات یاد رکھ لیے کہ ایک بار دین میں داخل ہو جائے تو پھر جو ہے دین کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا. اب یہاں پر یہ نہیں بول سکتے ارے زبردستی ہے کیا, میں نماز پڑھنے کی کوئی ضروری ہے, تو یہاں پر اب یہ بات نہیں بول سکتے. آپ دین میں آنے سے پہلے یہ آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے, مرضی میں آئے من مانی زندگی گزار لو, ٹھیک ہے, اور پھر آخرت میں کوئی امید مت رکھو اللہ تعالیٰ سے. پر ایک بار آپ سرنڈر کر دیے, سپرد کر دیے, تو پھر سلیقے سے اپنے آپ کو جو ہے سپرد کر دینے کا. جیسا جو ہے اسکول میں ایڈمیشن فارم بھرنے کے بعد اب اسکول کے جو ہے تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس کو فالو کرنا ضروری ہو جاتا, اپنی منمانی نہیں کر سکتے. صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا, طاغوت کا مطلب کیا ہے, ہر وہ چیز جو
اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اس کو جو ہے طاغوت بولیں گے. یہ ایک معنی ہے طاغوت کا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ کے علاوہ تمام کا انکار کرنا ہے اور صرف ایک اللہ تعالیٰ پر جو ہے ایمان لانے کا ہے. اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لا لیے اور سب کا انکار کر دیے, شرک کا انکار کر دیے, تو پھر یہ کیسا مضبوط سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یعنی کہ اب ہم جب اللہ کو پکڑ لیے دامن تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سے ٹوٹنے نہیں دے گا, پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو پھر ویسے ہی مضبوطی سے ہم کو پکڑ لے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ جس کا سہارا اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں, یعنی کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے کے جاتا ہے, اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف, ایمان سے یعنی کہ ضلالت سے نکال کر, گمراہی سے نکال کر جو ہے ایمان کی طرف لے کر جاتا ہے. اور جو ہے غم اور پریشانیوں سے نکال کر خوشحالی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار, یعنی کہ ان کے جو ہیلپرز ہیں, مددگار ہیں, وہ کون ہیں؟ وہ ان کے جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں, یعنی کہ ایمان سے کفر کی طرف. یہ آگ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کون آگ میں جانے والے ہیں؟ طاغوت بھی آگ میں جانے والے ہیں جس کی عبادت کی جا رہی ہے, اور ان کے فالوورز بھی آگ میں جانے والے ہیں. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ اب یہاں پر ایک جو ہے 3 واقعات ہم دیکھیں گے. یہ دیکھیں بہت خوبصورت یہاں پر 3rd پارہ شروع ہوتے ساتھ ہی 3 جو ہے کہانیوں کا ذکر ہے, 3 سٹوریز ہے, بہت انٹرسٹنگ جو ہے 3 واقعات یہاں پر ہے. آیت نمبر 258 جو چل رہی, تو اس کے اندر جو ہے کیا ہے, پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے. جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا, نمرود کا واقعہ ہے. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کڑے کو مضبوط تھام لیا تھا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرے, جو ابھی گزری نا آیت, اس کی مثال بیان کرے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ کون کرے تھے؟ نمرود بادشاہ. جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے, اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زمین اور زندگی اور موت ہے, تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا, اب یہاں پر کیا کرا انہیں؟ اپنے دماغ, چھوٹا سا پوچھٹک کا جو بھی دماغ تھا, اللہ اس کی جو سمجھ تھی, تو اب کیونکہ کفر ہے تو دماغ کھلا ہوا نہیں ہے, بند ہے, سمجھ میں نہیں بات, تو اس نے کیا کیا, 2 جو ہے قیدیوں کو لے کر آئے, ایک کو آزاد کر دیا جس کو موت کی سزا تھی, اور دوسرے کو جو ہے مار دیا, اور بولا کہ موت اور زندگی میرے اختیار میں بھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسرا اس کے سامنے جو ہے مثال رکھی. اب نہیں سمجھ میں آ رہا اس سے تو دوسری مثال رکھے. تو ہم کو بھی سبق ملتا ہے کہ اگر سامنے والے کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ دوسرے طریقے سے اس کو سمجھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا, اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, ذرا تو اسے مغرب سے نکال کر بتا. یہ سن کر وہ منکرین حق جو ہے شجدہ رہ گیا, یعنی کہ پریشان ہو کر رہ گیا. تو یہ حکمت تھی ابراہیم علیہ السلام کی, مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. تو اب ظالم کیا تھا, حق معلوم ہو جانے کے بعد, سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی انہیں جو ہے انکار کرا, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سیدھی راستہ نہیں دکھاتا. یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا. اب یہاں پر جو ہے کس کا نام کا ذکر نہیں ہے, بس ایک XYZ جو ہے مثال دی جا رہی ہے جو اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی. تو ایک شخص گزرا ایسی جگہ سے جہاں پر جو ہے پورا کھنڈر تھا. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طریقے سے دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. تو اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک واقعہ بتا رہے. تو اللہ تعالیٰ جب انہیں یہ سوچا تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر دی, 100 سال تک جو ہے وہ مر گیا. بتاؤ
کتنی مدت. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مار دیے اور وہ 100 سال تک پڑا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہوگے. اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ مثال دے کر بتا رہے کہ موت کس طریقے سے آئے گی انسان کے اوپر. اس کو جو ہے ہزاروں برس پڑا ہوا رہیں گا. یعنی کہ اب جیسا آدم علیہ السلام کے بعد کے لوگ جو مرے تو ان کو جو ہے کیسا دکھیں گا, 1 دن یا چند گھنٹے جو ہے پڑے رہے. تو تم پر 100 برس اسی حالت میں گزرے. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ پر کیا کرے, اس کے لیے اس کا کھانا اور پانی کو جو ہے صحیح سلامت رکھے, اس کے اندر بالکل بھی چینجز جو ہے نہیں آئے, بالکل ویسی فریش ہے. حالانکہ 100 سال تک ان نے جو ہے وہ شخص مرا پڑا ہوا تھا. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو گیا, یعنی کہ اس کا اسکیلیٹن تک جو ہے پورا ڈیکمپوز ہو گیا. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کہ اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت میں چڑھاتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے اکثر مفسرین بتاتے کہ یہ اشارہ جو ہے یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوا, عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہوا. تو انہوں بھی نبی تھے تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ پورا کر کے بتایا کہ وہ جو گدھا جو پڑا ہوا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پھر سے زندہ کر کے بتایا کس طریقے سے ہڈیوں کے پنجر پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. اور اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو انہوں جو ہے فوری جھک گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ گئے. اب دیکھیے یہ فرق ہے نمرود میں اور یہ فرق ہے یہ جو ہے شخص جس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے, اس نے تکبر کیا, ظالم بنا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام جب تمام قربانیاں کرے اور اپنے جو ہے تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کر دیا اور ان کو جو ہے خلیل اللہ بنا دیا اللہ تعالیٰ, یعنی کہ اپنا دوست بنا دیا. تو اب دیکھیے کہ اللہ کس طریقے سے محبت سے دوستی میں جو ہے یہ ڈسکشن ہو رہا. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسا کرتے ہیں یہ بات. تو جو ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے ابراہیم. تو اس نے کہا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے, یعنی کہ دل سے ذرا ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ, پلیز آپ یہ بتائیے میرے کو کہ کیسا کر سکتے. تو وہ یہ عین الیقین جو ہے آپ چاہ رہے تھے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے, یعنی کہ جو ہے اچھے سے پال کے جو ہے مانوس کر لے. پھر ان کا ایک جز, یعنی کہ پھر اس کو جو ہے ذبح کرو, اس کا خیمہ بناؤ, اس کے جو ہے پورا خیمہ ملا لو, پھر اس کے جو ہے ایک جز کو جو ہے 4 حصے کر کے ایک جز کو ایک پہاڑ پہ رکھ دو. پھر ان کو پکارو وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے کیا اور ان کو جو ہے وہ عین الیقین مل گیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے سے جو ہے آپ جب دوستی کر لیتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے بن جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے تمام دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور آپ کو دل کا اطمینان نصیب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دل کو جو ہے سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اب یہاں پر آیت نمبر 261 سے ہمارا 8 پارٹ جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے, جس میں ہم لوگ جو ہے پورا منی ڈیلنگز کے بارے میں دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے اپن؟ پورا منی ڈیلنگز. ایک پہلے بتایا جائے گا کہ منی کہاں پر خرچ کرنا چاہیے, پھر دوسرا بتایا جائے گا کہ پیسے کہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے. مثل الذین ینفقون اموالہم, کہ مثال اس چیز کی جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسا ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلے. تو کیسی مثال ہے اگر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ خرچ کون سا ہے؟ فی سبیل اللہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے. یہاں پر نارمل صدقے کی بات نہیں ہے. نارمل صدقے کا بھی بہت اجر ہے, پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا اجر جو ہے بہت زیادہ بلند ہے. تو اس کے بارے میں یہ مثال دے رہے. کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص ایک دانہ بوتا ہے یا ایک دانہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے کہ اس سے جو ہے 7 بالیں نکلی، یعنی کہ اس کے جو ہے 7 ایئرز جو ہے نکل کر باہر آئے، یعنی کہ 7 شاخیں اس کی جو ہے نکل کر آئے، بھٹے نکل کر آئے، اور ہر بال میں ہر ایک بھٹے میں جو ہے 100 دانے ہیں، تو ملٹیپلائی کریں گے تو کیا ہوگا، ایک دانہ از ایکول ٹو 700 دانے بن جائیں گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے. اسی طرح اللہ جس کے اعمال کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ ملٹیپلائی کرتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں گے، تو اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو وہ کیا ہو جائیں گی، 700 روپے کے برابر ہو جائیں گی. تو جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے اللہ کی راہ میں ایک کیمل خرچ کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ 700 کیمل صدقے کے کیملز کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. تو یعنی کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے. اب ہم کیسا خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کیا چیز کریں گے اپن؟ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، مطلب فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرض حسنہ بولو، انفاق فی سبیل اللہ بولو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے. اب یہ آپ کو جہاں جہاں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ذریعہ ہے دین کو پھیلنے کا، تو وہاں پر آپ اپنا مال جو ہے لگائیں گے. جیسا جو ہے مدارس کو قائم کرنے میں، قرآن کے کلاسز کو قائم کرنے کے اندر، یا بکس فراہم کرنے کے لیے، یا پھر جو ہے کسی کا ٹرانسپورٹیشن، کسی کی فیس بھر دینے کے لیے آپ کر سکتے. یا پھر مسجدیں ہیں، مسجد جہاں سے جو ہے اسلام کی جو ہے شاخیں نکلتی ہے، وہاں سے نور پھوٹتا ہے، تو یہ ایسی جگہوں پر. اور پھر جو ہے آپ ایون جو ہے چھوٹی سا کچھ زیروکس کر کے بھی آپ 10 روپے کا کر کے اگر دے رہے تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آئے گا. تو ہر کوئی انسان اپنی استطاعت سے کرے. اب یہاں پر ہم کیا سمجھتے بہت امیر ہے تو ہی کر سکتے، نہیں، آپ اپنے 10 روپے بھی لگا دیجئے کوئی دین کے کام میں، کوئی اچھے کام میں، جہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ دین کا کام ہے، اس میں اب آپ کا جو ہے 1 روپیہ بھی اگر آپ کا لگیں گا، وہاں پر آپ کا کنٹریبیوشن رہیں گا، تو آپ جو ہے اس کے ایکولی حقدار رہیں گے. اس کا اللہ تعالیٰ اجر جو ہے بہت زیادہ بڑھائے گا. اور پھر کیا ہے، ساتھ میں جتنا اس کی نیت اچھی رہیں گی اتنا اجر ملٹیپلائی ہوتے ہی چلے جائیں گا، اور 700 سے زیادہ بھی اللہ چاہے تو دے سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، کیا ہے کنڈیشن، احسان نہیں جتانا ہے، نہ دکھ دینا ہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے. یعنی کہ اب دیکھیں کہ یہ انویسٹمنٹ کیسا انویسٹمنٹ ہے. جیسا دنیا میں بزنس ہے تو پروفٹ بھی ہے، لاس بھی ہے، وہاں پر غم بھی ہو سکتا، رنج بھی ہو سکتا. پر اللہ تعالیٰ کا انویسٹمنٹ اللہ کے پاس کیسا ہے، جہاں پر کوئی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے، پر کیا کنڈیشن ہے کہ احسان نہیں جتانا ہے. دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ دکھ نہیں دینے کا ہے، یعنی کہ ہم اتنا خرچ کریں اور سامنے والے جس کو دے رہے ہیں ان کو احسان جتا رہے کہ دیکھو یہ مسجد پوری میرے پیسوں سے چل رہا ہے، یہ مدرسہ پورا میرے فنڈ سے چل رہا. تو ایسی باتیں جو ہے نہیں کرنے کا ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم خرچ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کرو، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ نہ ہو. یعنی کہ اگر دے کر احسان جتا رہے تو اس سے بہتر ہے کہ مت دو، پر جو ہے اچھی بات اپنی جو ہے زبانوں سے نکالو. پھر اس کے بعد اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. یعنی کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، بلکہ تم جو ہے یہ خرچ کر رہے تو تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے. اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اب یہ عام صدقہ کی بھی بات ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کی بھی بات ہے. کیا ہے کہ دینے کے بعد احسان نہیں جتانے کا ہے. جیسا ہم کیا ہے اکثر اپنے جو ہے میٹس کو دے رہے یا پھر کسی اپنے رشتہ دار کو دے رہے تو بار بار ان کو جو ہے احسان جتاتے کہ میرے جو ہے ٹکڑوں پہ پل رہے، یا کہیں سے بھی جو ہے ایسی الفاظ نہیں بھی نکالے تو کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ نہ کچھ ایک بات جو ہے ان کو بول کر جو ہے احساس دلاتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے فنڈنگ کر رہے. تو یہ چیز نہیں کرنے کا ہے. اور پھر کیا ہے ریاکاری. تیسری چیز کیا ہے، احسان نہیں جتانا ہے، دکھ نہیں دینا ہے، اور پھر ریاکاری بھی نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ ریاکاری سے پورا اجر جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، چاہے کتنا بھی بڑا اجر کیوں نہ ہو. اور جو ہے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تو یہ ریاکاری کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والے انہوں کرتے، کیونکہ جو ایمان رکھنے والے انہوں تو امید رکھتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو جو ہے دے گا. ریاکاری کا مطلب کیا ہے، شو آف، دکھاوے کو جو ہے بولیں گے.
تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے اب دیکھیں کہ ہم ایک تو صدقہ کرنا بہت بڑا اجر ہے، پر صدقے کے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ بات کرے کہ جو ہے اپن جیسا اپنی نجی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی کے سامنے فون پر بات کر رہے تو جو ہے بتا دے رہے کہ ہم ان کو اتنا دیے، ہم وہاں پر اتنا کنٹریبیوٹ کریں، یہاں پر اتنے فنڈز دیے، ان کو جو ہے انہوں ضرورت مند تھے تو میں ان کی فیس بھر دیا، ان کے جو ہے میڈیسنس کا انتظام کر دی۔ یہ کر کے جو ہے یعنی کہ آپ جتنا کریں مال بھی گیا اجر بھی نہیں ملا۔ تو جو بھی کر رہے چھوٹا سا صدقہ بھی کیوں نہ ہو اس کو چھپا کر رکھنے کا ہے، اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے ریاکاری کر کے دکھانا نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ سے ثواب کی امید ہے، اللہ سے اجر کی امید ہے، تو بس ختم ہو گئی بات۔ سامنے والے کو پھر جو ہے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، پھر جب زور کا مینا برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی، یعنی کہ کچھ بھی اس کو اجر باقی نہیں رہا، پورے کا پورا مٹ کے ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، خیرات کر کے نیکی ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئی، اور پھر جو ہے کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اور اللہ کا دستور نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہے ہیں، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور اقرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو ملے، یہ جو ہے اس کی نیت ہے۔ تو ان کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسا کسی سطح پر ایک باغ ہو، یعنی کہ جو ہے سلانٹ جیسا پہاڑ کی جو سلانٹ رہتے جگہ وہاں پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل آئے، یعنی کہ ڈبل جو ہے پھل لے کر آئے، ملٹی پلائی ہو، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، تھوڑا سا پانی بھی جو ہے پھل لانے کے لیے کافی ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا خرچ کر رہے پر نیت کیا ہے، اللہ کی رضامندی ہے، تو اس کا جو ہے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ جو ہے ملٹی پلائی کر انسان کو دے گا۔ تو اب اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اور جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، تو چھوٹی نیکی بھی زیادہ اجر لا سکتی ہے، اور بڑی نیکی بھی جو ہے بڑا صدقہ بھی جو ہے بالکل ضائع ہو سکتا اگر اس کے اندر جو ہے من ازا اور ریاکاری ہو، یعنی کہ احسان جتانا، تکلیف دینا اور شو آف کرنا اگر ہو تو وہ پورا بیکار ہو جاتا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اور ایک مثال دے کر جو ہے ہم کو سمجھا رہے، کیا ایک اچھا ہرا بھرا باغ ہو، کھجوروں کا، انگوروں کا اور ہر قسم کے پھل اس میں لدے ہوئے ہو، اور وہ عین اس وقت جو ہے ایک تیز بگولے کی زد میں آ جھلسے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو گیا ہو، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کمسن جو ہے بچے موجود ہو جو ابھی کوئی کچھ کمانے کے لائق نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم جو ہے غور اور فکر کرو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مثال کیوں دے رہے؟ تاکہ ہم جو ہے سمجھیں۔ کیا بول رہے کہ جو تمہارا جو بھی جمع پونجی ہے وہ عین اس وقت پہ برباد اگر ہو گئی جب تم بوڑھے ہو گئے اور بچے ابھی چھوٹے ہیں کمانے کے لائق نہیں ہیں، تو سوچو کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے دن جب ہم یہاں پر پورے عمل کر کے جائیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ ہماری ریاکاری یا کوئی دوسری وجہ سے ہمارے عمل برباد ہو گئے، جس صدقے پر جس نمازوں پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھے تھے کہ یہ جنت میں لے کر جائے گی، اور اگر وہی برباد ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارا حال؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم کمائے جو تم نے مال کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ برا مال چھانٹ کر مت دو بلکہ جو ہے بہترین مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے تم بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تم کو دے دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ایک مثال دے کر بتا رہے کہ سوچ کے دیکھو کہ وہی چیز اگر تمہاری کو نوبت آئی لینے کی اور تم لینا پسند کریں گے تو ویسی چیز دینا ہے جو یعنی کہ یوز کرنے کے لائق ہو، اتنی گلی سڑی چیزیں جو پھینکنے کے قابل ہے ویسی چیزیں نہیں دینے کا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی جو ہے حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں جیسا ہمارے لیے جو ہے ہو سکتا ہم تھوڑے دن ایک سال پہن لیے کپڑے پرانے ہو گئے تو اب ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوں گی، پر کسی کے پاس اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے، تو ویسی چیزیں یہ نہیں کہ ارے نہیں پرانا چیز نہیں دینا بول کے پھینک دینا نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزیں ہم دے سکتے ہیں۔ ہاں، پر وہ کپڑوں کی یہ حالت نہیں رہنا ہے کہ بالکل پہننے کے قابل نہ ہو، یا کھانے کی یہ حالت نہیں رہنا کہ بالکل کھانے کے قابل نہ ہو، تو ایسی چیز نہیں، بلکہ جو ہے
ہے تھوڑی بہت اچھی کنڈیشن میں اگر چیز ہے تو آپ اس کو جو ہے غریب کو دے سکتے. اور پر جو ہے اگر آپ اچھی چیز دیں گے تو آپ کو پھر اس کے حساب سے اجر ملے گا. اگر آپ یوز کری ہوئی چیز دیں گے تو آپ کو اس کے حساب سے اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. پر ڈیفینیٹلی اچھی چیز سے کم ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے دیا جائے گا. اور جو ہے تو تم ہرگز اسے لینا نہ گوارا نہ کرو گے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. شیطان کیا بولتا کہ ارے تمہارے پاس ہچ نہیں ہے, تم دے دیے تو کیسا تم غریب ہو جائیں گے نا. تو مفلسی سے, غریبی سے جو ہے وہ ڈراتا ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. تو اب دیکھیے کہ شیطان کیا بول رہا ہے, مفلسی سے ڈرا رہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں, صدقے سے مال ملٹیپلائی ہوتا بول رہے ہیں. اب ہم کس کی بات سنیں گے بتائیے. تو اللہ یہاں پر شیطان ہمارے کو جو ہے ڈراتا ہے کہ تمہارے پاس اب جیسا لاک ڈاؤن ہے, ارے تمہارے پاس ابھی تنخواہ نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, تو تم دوسروں کی ہیلپ کریں گے تو تمہارا کیا ہوگا, تم دوسروں کو دو, اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہ صدقے سے بخشش بھی ہوگی اور صدقے سے اللہ تعالیٰ مزید اور عطا کریں گے. فضل اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مزید اور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی اسے در حقیقت بڑی دولت مل گئی. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت مل گئی اس کو کیا ہے, خیر کثیر مل گئی. حکمت خیر کثیر ہے, مال اور دولت خیر کثیر نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں خیر کثیر کیا ہے, بہت مال رہنا, دولت رہنا, دنیا میں عزت رہنا. نہیں, اللہ تعالیٰ بولے حکمت جس کو مل گئی. حکمت کا کیا مطلب ہے, ابن عباس فرماتے ہیں کہ دین اور قرآن کی جو ہے فہم رکھنا حکمت ہے, اور دوسرے معنی میں کیا ہے, جس کو اللہ کی خشیت ہے اس کے اندر حکمت ہے, اور جو باتوں کی حقیقت کو پہنچنا جانتا ہے اس کا مطلب اس کو حکمت ہے. اب حکمت کا ایک مطلب رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لینا حکمت ہے. اس سے اتنا یاد رکھ لے تو بھی کافی ہے, رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا جو ہے حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ بولے جس کو یہ عطا کر دی گئی اس کو جو ہے بہتری عطا کر دی گئی دنیا اور آخرت کی. اور پھر کیا ہے, اب دیکھیے کہ جب حکمت رہتی تو انہیں انسان سوچتا کہ بھئی یہ مال اگر مال اللہ اس کو دیے تو کیسا استعمال کر کے, کیسا انویسٹ کر کے اس کو زیادہ پروفیٹیبل بنا سکتا. تو یہ اس کی جو ہے حکمت ہے کہ مال کو کیسا خرچ کرنا چاہیے. اور پھر ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی تم نے مانی ہے, اللہ کو اس کا علم ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اپنے صدقات علانیہ دو تو بھی اچھا ہے, لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہے آج دنیا میں جو چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو 1400 سال پہلے بتا دیے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, صدقہ چھپا کر دو. یعنی کہ اب جیسا فوٹوز لے کر جو ہے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے, تو یعنی کہ ان کی جو ہے کیا ہوتا ہے, ان کی عزت نفس پر جو ہے بات آ سکتی, ان کو برا دکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, چھپا کر دو یہ زیادہ بہتر ہے. پر اگر تم جو ہے علانیہ دے رہے, اب جیسا دوسروں کو موٹیویٹ کرنا ہے, اب فاؤنڈیشن ہے کسی کا, تو اب جب تک فوٹو نہیں لیں گے لوگوں کو کیسا یقین ہو کہ انہوں بھائی صحیح طریقے سے جو ہے ہم جو کنٹریبیوٹیڈ مال ہے خرچ کر رہے. تو اس کو بتانے کے لیے اور ریکارڈ رکھنے کے لیے اگر لے رہے تو بھی جو ہے چہرے کو بلر کر کے جو ہے لیا جا سکتا ہے. اور پھر کیا ہے, اس میں ان کی عزت بھی نہیں ہوتی, مطلب خراب نہیں ہوتی, اور پھر ساتھ میں جو ہے ہمارا مقصد بھی پورا ہو جاتا. پر کیا ہے, دکھاوا نہیں کرنے کا ہے. تو پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ علانیہ بھی صدقہ کر سکتے اگر کسی کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آپ دے رہے تو آپ کو دیکھ کر دوسرے دے سکتے. اب جیسا کوئی ہے کہ بھئی کوئی جگہ پہ ہے, یعنی کہ ایک ان کی جو ہے اہمیت ہے, حیثیت ہے, اب انہوں کوئی جگہ پر دیے تو باقی کے سب ان کو جو فالو کرنے والے انہوں بولتے ارے رے, یعنی کہ یہ جو ہے ٹرسٹ کر سکتے اپن ان کے اوپر, تو پھر انہوں بھی دیتے. تو ایسی جگہوں پر آپ بتا کر دے سکتے. اور پھر کوشش کیا کرنا ہے, چھپا کر صدقات کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. کیا زیادہ بہتر ہے, چھپا کر صدقہ کرنا. اور ریاکاری سے بھی بچ جا سکتے اپن اس سے. اور پھر کیا ہے کہ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مہور ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اگر چھپا کر صدقہ کرنا کیا ہے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے, بخشش کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. صدقہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کی آگ جو ہے ہمارے صدقے سے جو ہے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے کو یہ کام کرنے کا ہے. اور دیکھیے کہ پیچھے بھی اپن پڑھے نا, نیت کیا ہونا ہے صدقے کی, اللہ کی رضا ہونے کا ہے, نہ سامنے والے کا شکریہ ایکسپیکٹ
ایکسپیکٹ کرنا، نہ سامنے والے سے تعریف ایکسپیکٹ کرنا. جیسے سورہ انسان میں، سورہ دہر میں میری بہت فیوریٹ آیت ہے یہ، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ مومن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بے شک ہم تم کو کھلاتے ہیں کس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نہ تم سے جو ہے جزاک اللہ کی امید رکھتے ہیں، شکریہ کی امید رکھتے ہیں، نہ تم سے جو ہے ہم جو ہے کوئی تعریف کی امید رکھتے ہیں. تو ہم کو کسی کو دینا ہے تو نہ تعریف کی امید رکھنا ہے، نہ ان سے جو ہے کوئی شکریہ جزا کی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تمہاں کو رمضان میں اتنا دیے نا، تمہاں کو زکوٰۃ دیے نا، تم ہمارے ٹائم پہ کام نہیں آتے. ہم ایسی باتیں جو ہے کہتے ہیں، کتنی بری بات ہے. یعنی کہ آپ اسی لیے زکوٰۃ دے رہے تاکہ انہوں آپ کی زندگی بھر کام آئے، آپ کی مصیبتوں میں آپ کا جو ہے ساتھ دے، یا پھر آپ کا جو ہے کام اچھے سے کرے. تو یہ جو ہے نیت اگر رہیں گی تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ بہرحال اس کی خبر رکھتا ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. یعنی کہ ہم ذمہ دار ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہے، بلکہ کون دیتا ہے ہدایت؟ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے بھلائی کے لیے ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا. اگر نیت اچھی ہے تو پورا اجر تمہارے کو ملے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ کی جائے گی. خاص طور پر یعنی کہ سب سے افضل خرچ کون سا ہے اب یہاں پر بتایا جا رہا. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذات کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ کر نہیں سکتے. تو اب دیکھیے کہ صدقہ افضل، اب اس سے پہلے بھی پڑھے تھے والدین پر کرنا، رشتہ داروں پر کرنا، تمام چیزیں. اب یہاں پر اور ایک جو ہے بہترین مصرف بتایا جا رہا، بہترین جو ہے جگہ بتائی جا رہی جہاں پر آپ خرچ کر سکتے. وہ چیز ہے جب آپ کسی کو دیکھو کہ انہوں جو ہے چاہے تو بہت کچھ کما سکتے، بہت کچھ جو ہے اپنے لیے جمع کر سکتے، پر انہوں کیا کر رہے، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی زندگی جو ہے پورا دین کے واسطے لگا دیے ہوئے ہیں. تو ایسے جو لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے جو ہے صرف کرے ہوئے ہیں، دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا تمہارے لیے بہت افضل ہے. آپ چاہے تو آپ ان کو گفٹس کے شکل میں، آپ ان کو راشن کے شکل میں، یا کوئی بھی شکل میں آپ ان کو جو ہے ہیلپ کر سکتے. تو یہ بھی جو ہے بہت افضل صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے جو اپنی ذات کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے، یعنی کہ ان کے چہروں سے نہیں محسوس ہوتا ہے، پر جو ہے ایکچولی وہ مسکین ہوتے، ضرورت مند ہوتے ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر ان سے سوال کرتے ہیں. یعنی کہ فقیروں کی طرح جو ہے وہ مانگتے نہیں ہیں، پر ان کے جو ہے آپ کو دیکھے کنڈیشن تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہوں ضرورت مند ہے. اور پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو خرچ کرنا، دیکھیے جہاں پر سے کوئی امید نہیں ہے وہ بھی جگہ بھی جو ہے بہت افضل ہے. کیا مطلب ہے؟ اب جیسا آپ جو ہے کوئی اپنے میٹس کو دے رہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں جو ہے اگر یہ بات آ رہی کہ انہوں میری واپس سے جو ہے کوئی ریپے بیک کریں گے، تو پھر افضل نہیں ہے. بلکہ وہاں پر خرچ کرنا جہاں سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے، یعنی کہ آپ XYZ یا پھر ایسے دور کے لوگ ہیں جہاں پر جو ہے انہوں پھر آپ کو ریٹرن میں کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ سکتے آپ ان سے کہ انہوں کوئی آپ کی زندگی میں کبھی کام آئیں گے. تو ایسی جگہ بھی خرچ کرنا جو ہے بہت زیادہ افضل ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنوں کو نہیں دینا ہے، بلکہ اپنوں کو بھی دے اور ایسی جگہوں پر بھی دے. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے، دن اور رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی کہ رات اور دن دونوں میں خرچ کرنا ہے. خاص طور پہ اب جیسا تراویح کے ٹائم پہ بھی ہم جاتے رہتے، تو وہ ٹائم پہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے تھوڑا سا خرچ ہم صدقہ کر دیں، یا کم سے کم نکال دیں اپنے جو ہے نکال کر کوئی ڈبے میں رکھ لیں، پھر بعد میں دے سکتے ہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں تک آیت نمبر 274 تک صدقے کے بارے میں بولے. اب یہاں پر 275 سے جو ہے ربا کے بارے میں یا مال کس طریقے سے نہیں استعمال کرنا اس کے بارے میں اب آئے گا. اس جو سود کھاتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا ہو. اس حالت میں اور قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت میں بھی ایسی پاگلوں کی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہے گا. اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود کے جیسی ہے. تجارت یعنی کہ بزنس اور سود ان کو ایک ہی جیسا دکھ رہا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا
کیا ہے اور سود کو حرام. کیا فرق ہے؟ تجارت میں جو ہے آپ کی جو ہے منی لگتا ہے, آپ کا دماغ لگتا ہے, صلاحیتیں لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے, اور پھر ساتھ میں جو ہے پروفٹ اور لاس دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے. پر اس میں سود میں کیا ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ دے دو بس سود آتے جاتا اور اس کے اندر کوئی لاس نہیں رہتا. تو یہ جو ہے اسلام میں حرام ہے. لہٰذا اس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب معلوم ہو گیا, اب چھوڑ دینے کا ہے. اور پھر جو اب تک انہیں کھا لیا, یہاں پر اکثر آیتیں جب ایسی طریقے کی آتی ہے, سملر آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے, تو اکثر جو ہے آیت کے آگے کیا آتا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, یعنی کہ پچھلا معاف کر دیے بولتے اللہ تعالیٰ. پر یہ ایک واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ معافی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے رہے, یعنی کہ ربا کھانے کے بعد پلٹ آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معافی کی گارنٹی نہیں ایشور نہیں کر رہے. ہاں پھر کب ایشور ہوں گی گارنٹی؟ جب انہیں بالکل ربا سے دور ہو جائے, سچے دل سے توبہ کر لیے, پھر اس کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھ کے, پھر اس کا عمل دیکھ کر جب اس کو توبہ اللہ تعالیٰ دے گا. یعنی کہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ربا جو ہے, سود بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے سود آتا ہے, جو سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کریں, پھر سے ریپیٹ کریں اگر وہ سود کھانے کے بعد, تو وہ جہنمی ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے کہ پھر وہ جہنم میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گناہوں سے بچو جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, اور اس میں سے ایک کیا ہے, سود ہے. یعنی کہ سود ایسا گناہ ہے جس کا کفارہ بھی نہیں ہے. اور پھر کیا ہے, یہ اس کے اوپر جو ہے لعنت ہے, سود لینے والے پر, دینے والے پر, اس کا جو ہے لکھنے والے پر, اور اس کی گواہی دینے. یعنی کہ سود سے ریلیٹڈ جو بھی ہے, ہر ایک ریلیٹڈ پرسن جو ہے لعنت کا اللہ کی مستحق ہوگا, ہر ایک پر لعنت ہے. اور اس سود کے بارے میں آتا ہے کہ سود کے 72 دروازے ہیں, جس میں سے ایک جو ہے دروازہ یا ایک شاخ آپ بول سکتے, وہ کیا ہے, اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ ایک لیول آف گناہ, اور ایسے کتنے ہیں, 72 لیولز ہے اس کے گناہ کے. تو کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیے. اور سود کا مٹ مارا جاتا ہے, یعنی کہ سود میں کبھی برکت نہیں ہوتی, اور صدقات نشو نما ہوتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ہم کو گارنٹی مل گئی, قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ صدقے سے جو ہے مال کیا ہوتا, نشو نما ہوتا ہے اور ملٹیپلائی اور بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے سے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں پر ہم فوری نیت کر لیں کہ چاہے ہمارے پاس کتنا مال ہو, تھوڑا کیوں نہ ہو, ہم تھوڑے میں سے بھی تھوڑا دینے والے بنے. ہم جو ہے بہت مال رہا تو خرچ کرنے والے نہیں بننا ہے, بلکہ تھوڑا بھی ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں اور جو ہے غریبوں کو دینے والے بنے. ہاں, جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, ان کا اجر بے شک اللہ کے پاس ہے, اور ان کے لیے خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا سے ڈرو, اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اب لوگ جو سود کے پیسے واپس کرنے کے ہیں, تم اپنا جو ہے مین پیسہ واپس کر لو, پر اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے اس کو معاف کر دو, اگر واقعی تم ایمان لاتے ہو. یعنی کہ یہ ایمان کا کنڈیشن ہے, ایمان کا تقاضا ہے کہ سود معاف کرنا ہے یا سود نہیں لینا ہے. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب اتنی بڑی بات کوئی دوسرے گناہ پر نہیں ہے جو یہ گناہ پر ہے. کیا اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے تمہارے خلاف اعلان جنگ کا جو ہے اعلان کر رہے ہیں, جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی وعید. اور جو شخص جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے ٹھہر جائے تو وہ کیا دنیا اور آخرت میں فلاح ہوگا, جیتے گا وہ کبھی؟ اب بھی توبہ کر لو. یعنی کہ سود کیا ہے کہ دکھنے میں تو بڑا فائدہ مند دکھتا ہے, انٹرسٹ آرام سے بیٹھے جگہ آ جا رہا, بھائی بینکوں میں پیسے ڈال دو 100 لاکھ 2 لاکھ, اور اس کا جو ہے بس بیٹھ کے سود کھاتے رہو یا کوئی دوسری طریقے سے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ایسی جگہوں پر بھی انویسٹ نہیں کرنا ہے جہاں پر جو ہے غلط طریقے سے جو ہے انکم آتی ہے سود کے طریقے سے. تو اب بھی وقت ہے, توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. تو اپنا اصل سرمایہ لینے کا تم حقدار ہو, نہ تم پر ظلم کیا جائے گا, نہ تم جو ہے ظلم کرو. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو. اب یہاں پہ دوسرا ایک جو ہے اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو قرض دیں تو اگر وہ جو ہے بھی کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس کو جو ہے مہلت دو. حالانکہ 1 مہینے کی مہلت تھی,
پر اب اس کو آپ کو دکھ رہا کنڈیشن میں نہیں ہے تو آپ اس کو اور دو. اب جیسا لاک ڈاؤن ہے تو اگر کوئی واپس نہیں کر سک رہا اب یہ ایسی حالت میں تو آپ ان کو تھوڑا سا اور وقت دے سکتے ہو. تو جو ہے ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو یہ جو ہے خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت اخلاق جو ہے ہم کو سکھا رہا ہے. اور اس کی فضیلت میں بھی آتا ہے کہ جو صدقہ ہم جو کسی کو ہم قرض دیتے ہیں, اگر ہم کسی کو 100 روپے قرض دیے اور انہیں جو ہے جتنے دن انہیں قرض لیں گا, یعنی کہ 1 مہینے تک قرض لیا فار ایگزامپل, تو ہر دن آپ کو جو ہے 100 روپے صدقہ کرنے کا بتایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے کتنے کچھ 17 ٹائمز کچھ ملٹیپلائی ہو کے, ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں مجھے, تو اتنا ملٹیپلائی ہو کر جو ہے روز اتنا صدقہ کرے, یعنی کہ 100 روپے ملٹیپلائی بائی 17 یا جو بھی ہے تو اتنا ملٹیپلائی ہو کر اتنا اجر جو ہے ہم کو ملتا ہے. تو اتنا روز صدقے کا اجر مل رہا, اور پھر جبکہ قرض میں کیا ہوتا ہے پیسے واپس بھی مل جاتے ہیں. تو یہ کتنا اچھا جو ہے دیکھیے صدقے کا سٹائل ہے زبردست. تو یہ اس کے اوپر بھی ہم جو ہے عمل کر سکتے. اس دن کے رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوں گے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو. اب یہاں پر قرض کی جو ہے آیت دین اس کو کہتے ہیں, آیت نمبر 82, یہ سب سے لانگسٹ آیت ہے پورے قرآن کی, اور یہ جو ہے ڈیل کر رہی ہے منی میٹرز کے بارے میں. اور دیکھیے کہ یعنی کہ کوئی نماز اور روزے کی بات نہیں بلکہ منی کی بات ہے, اس کے اندر پیسوں کی بات ہے. تو اتنی اہمیت جو ہے اسلام میں دی گئی ہے, کیونکہ یہ آج دیکھیے کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بھائی جو ہے ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جا رہا. تو اللہ تعالیٰ بولے اس میں بہت احتیاط کرو. اب اس کے جو ہے گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے دے رہا ہے. تو آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. کیا کرنا ہے؟ لکھ لینے کا ہے. کس کے ساتھ بھائی؟ جو انون ہیں ان کے ساتھ نہیں, جو نون ہیں, جو آپ کے خود کے گھر والے ہیں, آپ کے والدین ہو سکتے, شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لے رہے دے رہے, تو جو ہے لکھ لینا ہے. سگے بھائی بہن لکھ لینا ہے, رشتے دار لکھ لینا ہے. اور کوئی برا نہیں ماننا ہے. سامنے والا اگر بولے کہ اپن لکھ لیں گے تو سامنے والا برا بھی نہیں ماننا چاہیے. ہاں تمہارے کو بھروسہ نہیں ہے میرے اوپر, کئی کو لکھ لیں گے بول رہے, کئی کو زبان پہ بھروسہ نہیں. بالکل آپ جو ہے نہ آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں نہ آپ سامنے والے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے بول کے ہم کو کرنے کا ہے. انسان ہے بھول جاتا, یا پھر خدا نخواستہ اگر اس کا انتقال ہو گیا, آپ کسی کو دے دیے ہوئے ہیں پیسے, اب بعد میں وارثین جو ہے مکر جائیں تو پھر جب کیا کریں گے. تو ابھی تو بڑے اخلاق دکھا رہے, ارے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا بول کے ابھی تو اخلاق دکھاتے نہیں لکھ لیتے, پر بعد میں جب جو ہے ایسے معاملات آ جاتے تو پھر پورے بد اخلاقیوں کے نیچے درجے تک جو ہے اتر جاتے. تو اللہ تعالیٰ بولے وہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے جو ہے سلیقے سے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے, یعنی کہ ریٹرن میں ایگریمنٹ بنائے. جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور لکھے اور املا یعنی کہ ڈکٹیٹ کرائے وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی کہ قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو اور املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو. پھر یہاں پر صرف ریٹرن میں لکھنا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں جو ہے 2 کو جو ہے گواہ بھی بنانا ہے. تو دوسرے سے گواہی لے لو. اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو, یعنی کہ وہ ایمان والے ہو اور جو ہے بھروسے کے قابل ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. تو اب کسی کو اگر گواہی کے لیے بول رہے تو انکار نہیں. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھ لینے میں تساہل نہ کرو, یعنی کہ اب اس کے اندر جو ہے لیزی پن مت کرو کہ کیا ہے, ایک تو آپ کو اماؤنٹ لکھ لینے کا ہے جو لین دین کر رہے, اور کتنی تاریخ تک لے رہے وہ بھی لکھ لینا ہے, بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ تاکہ جو ہے ایک لمٹ آپ کی جو ہے ذہن میں رہے. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین 10 بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی کہ ہر تھوڑی دیر کو آ کے جو ہے 150 لینے کی ضرورت ہی پڑتے جا رہی, تو ایک ہی گھر کا معاملہ ہے تو ایسا جو ہے بار بار لکھنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے, چھوٹی چیزیں.
مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ بنا لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اب جیسا جو ہے کوئی کیس ہو گیا، اب وہاں پر بار بار جو ہے گواہ کو بلاتے جا رہے اور ستا رہے، ایسا بھی نہیں کرنے کا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے غضب سے بچو، اور تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے، اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، سفر میں ہے کوئی رائٹ یعنی کہ پین یا پیپر یا کوئی لکھنے والا نہ ملے، تو رہن بل قبض پر معاملہ کر لو۔ اچھا، رہن دے کر جو ہے معاملہ کر سکتے، یعنی کہ کوئی چیز کے بدلے کوئی چیز دے کر۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، اور اللہ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ پر آلودہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو شہادت، اب انہوں موجود تھے، سامنے گواہ تھے، پر اب مر گئے، کوئی جو ہے سامنے والا مر گیا، تو اب اس کے بعد جو ہے انجان بن جا رہے اور جو ہے کسی کے فائدے کے لیے جو ہے جھوٹ بول رہے یا شہادت کو خاموشی رہ کے چھپا دے رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کا دل تو پورے کا پورا جو ہے گناہ میں لت پت ہو گیا ہوا ہے، آلودہ ہو گیا ہوا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آتی ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے بہت بڑی فضیلت جو ہے بتائی گئی ہے۔ بعض جو ہے مفسرین للہ ما فی السماواتی سے لیتے ہیں آیت نمبر 284 سے، اور بعض جو ہے 285 سے لیتے ہیں، 285 اور 286، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں فضیلت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں مجھے خاص عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اور وہ خزانے میں سے خاص مجھے یہ عطا کی گئی ہے، اور اس سے پہلے مجھ سے پہلے سورہ فاتحہ اور یہ آخری آیتیں کسی کو نہیں دی گئی، کوئی امت اور کوئی نبی کو نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو رات میں اس کو پڑھ کر سوتا ہے اس کے لیے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ رات میں ہر شر اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ رات میں دو آیتیں پڑھ کر ہم کو جو ہے سونے کا ہے، تو ہم کو پوری رات بھی عبادت کا بھی اجر ملے گا، اور شر اور شیطان سے بھی جو ہے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی سورہ بقرہ کی آخری یہ دو آیتیں پڑھی تو 3 دن تک مسلسل اگر اس کے گھر میں یہ پڑھی جائے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں گے کہ ہم یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ ظاہر اور باطن کا جو ہے جو بھی ظاہر تم کرتے ہو جو بھی تم چھپاتے ہو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو اب یہاں پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ جو ہے پریشان ہو گئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے دل کے خیالات کے اوپر بھی پکڑ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتا رہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو وسوسے تمہارے پر آتے ہیں اور تم اگر اس کو جھٹک دو تو پھر اس کے اوپر جو ہے پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر آیت سننے کے بعد سمینا و اطعنا کہنا ہے۔ اس سے جو ہے ہمارا دل ایمان سے بھر جاتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پکڑ نہیں کرتا، جو ہم اپنے ذہن سے جھٹک دے، جو وسوسے جھٹک دیں۔ پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لے کر آئے۔ اب یہاں پر کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول خود اس بات پر ایمان لے کے آئے، یعنی کہ دیکھیے جو دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، پہلے خود اس کے اوپر ایمان لائے، خود رول ماڈل بنے، عمل کر کے دکھائے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو اس کی جو ہے دعوت دے رہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتانے کا ہے اور دعوت بھی دینے کا ہے، اور جو اس کے رب نے اس کی طرف نازل کیا ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں پر اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر سیم وہی بات آ گئی جس سے یہ پارہ شروع ہوا تھا کہ ہم جو ہے رسولوں کے درمیان جو ہے تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کر لی، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرے۔ اب جتنے بھی احکامات، اب یہاں پر دیکھیں آیت، یہ سورہ بقرہ کے آخری میں یہ آیت رہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سورہ بقرہ میں جتنے بھی احکامات دیکھے اپن A to Z ہر احکام کو ہم کیا بولنے کا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سنیں اور اب ہم اللہ تعالیٰ اطاعت کریں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن، سماعت قرآن جو ہے، اب جو ہمارا فہم قرآن چل رہا، یہ کیسا ہے، ایک بارش کی طرح جو ہے، موسلا دھار بارش کی طرح ہمارے اوپر مسلسل برستے
جاری. بس ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, اور اب تک اگر ہم سے یہ اطاعت میں جو کمی ہو گئی تو اس کے لیے ہم کیا بولیں گے, مالک ہم تجھ سے خطا کی بخشش طلب کرتے ہیں, ہمیں جو ہے غفرانک, اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں, ربنا وإلیک المصیر, اور ہمیں آپ ہی کی طرف جو ہے پلٹ کر آنا ہے. تو جب انسان جو ہے اطاعت کا وعدہ کر کے توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول ہوگی. نوٹ کریے, جب انسان اطاعت کا سمعنا و اطعنا کا وعدہ کر کے توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ پچھلے تمام گناہ اس کے جو ہے معاف کر دیے جائیں گے جو اب تک انسان کی زندگی میں ہوئے, چاہے وہ 50 سال سے ہی کیوں نہ ہو رہے ہو. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا, یعنی کہ جتنی انسان کے اندر برداشت کی استطاعت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. ہم کبھی نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ یہ بوجھ ہم پر ڈالا, ہم اس کو کیسا برداشت کریں گے, تو اللہ تعالیٰ بول رہے جتنی استطاعت ہے اتنا ہی ڈالتے اللہ تعالیٰ, اس سے زیادہ کسی کے اوپر بھی نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ استطاعت سے زیادہ ڈالے. تو اب اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی ہماری زندگی میں حالات آ رہے اس کو فیس کرنے کے لیے ہم جو ہے قابل ہیں, اور ہماری وہ قابلیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ وہ دیا. اور اس کا اور ایک بھی مطلب, بہت خوبصورت مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا ہر کام جو ہے کیسا ہے جس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے, ویسے کام کو اللہ تعالیٰ نے دین میں فرض بنایا ہے. کیا ہے دین میں اللہ تعالیٰ وہی کام کو فرض بنائے جو انسان کر سکتا ہے, اسی کو فرض بنائے. اب کوئی انسان یہ نہیں بولے کہ اب 5 وقت کی نماز فجر کو کیسے اٹھنا, بھائی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان یہ کر سکتا ہے, تبھی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض رکھے ہوئے ہیں, اور 5 نمازوں کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرض رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ روزہ رہ سکتے ہیں. اب اکثر سوچیں اب آپ پیک گرمی میں جو ہے سمرز میں رمضان آ رہا, کیسا روزہ رکھیں گے, اللہ کو معلوم ہے کہ ہم رہ سکتے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہم پر ڈالا ہے. تو ہم کوئی اسلام کے احکام کو یہ نہیں بولے ابا یہ میں نہیں کر سکتی, یہ حجاب کیسا ہو سکتا ہے, یہ نقاب کیسا ہو سکتا ہے, یہ فجر کی نماز کیسا ہو سکتی, یہ صدقہ خیرات, یہ روزہ کیسا رہیں گے, تو یہ میرے سے نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ ہوتا تم سے, ہو سکتا ہے تم سے, اور اس کے اوپر جو ہے ہم کو کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور وہی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہم کر سکتے وہی چیز دین میں رکھے ہوئے ہیں. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل ایسے ہی اسی کے لیے ہے, اور جو بدی سمیٹے گا اس کا وبال اسی پر ہے. اب جب رکھ دیا اللہ تعالیٰ, اب جو جیسا عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا. ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو. اللہ سکھا رہے ہم کو, کیا سکھا رہے, ایسا دعا کرو بلکہ سکھا رہے کیا, اے ہمارے رب, ربنا لا تؤاخذنا, ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اور بھول چوک میں جو قصور ہو جائے اس پر ہماری گرفت نہ کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی پھر ہم جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے, پھر غلط جو ہے کام کر لیتے, غلط چیز دیکھ لیتے, غلط سوچتے, غلط عمل کر دیتے, یا جو ہے نیکیوں سے پیچھے رہ جاتے. اللہ تعالیٰ ہم جو بھول چوک میں جو بھی عمل کرے ہوئے ہیں, جیسا بعض وقت ہوتا ہے نا کہ غلطی سے ہم ایک دم سے کسی کو جو ہے پلٹا کے کچھ بول دیتے, ہرٹ کر دیتے, والدین کی فرما برداری میں کمی ہو جاتی ہم سے, تو یہ تمام چیزیں جو بھول چوک سے ہو رہی ہے اس پر ہماری گرفت نہ کر. مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا, یعنی کہ ہماری شریعت کو یا ہمارے اعمال کو ہمارے لیے مشکل نہ کر بلکہ آسان کر دے. پروردگار جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اس کو ہم پر نہ ڈال. تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کی دعا کر رہے کہ ہم جتنا برداشت کر سکتے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ڈال, اتنی آزمائش ہماری لے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں, اور ہم پر وہ بوجھ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر یا رب العالمین, ہمارے ساتھ جو ہے نرمی کر. فاعف عنا واغفر لنا, اور ہم سے درگزر فرما دے, ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے. واعف عنا کا مطلب کیا, ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہم سے نرمی کر, اور واغفر لنا ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما, تو ہمارا مولا ہے, اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرمائیے. جو حال میں ہم یہاں پر جو ہے انڈیا میں جو گھرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر تو ہماری جو ہے آسانیاں فرما دے. سورہ آل عمران کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم لوگ لے کر کچھ تھوڑے آیت پڑھ لیں گے, اس کے بعد ختم کریں گے. سورہ آل عمران جو ہے جیسا ہم سورہ بقرہ کے ٹائم پہ پڑھے تھے, سورہ آل عمران بھی الزہراوین کہا جاتا ہے اس کو. دو صورتیں جو قیامت میں سفارش کرنے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو کیونکہ یہ تمہارے لیے قیامت میں نور کا سبب ہے اور سفارش کرنے کا جو ہے ذریعہ ہے. اور یہ سورہ بقرہ کا اس کو جوڑی بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جنگ احد کا ذکر انشاءاللہ اس میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور سیم جو ہے آل عمران کا جو ہے مضمون, سورہ بقرہ میں ہم زیادہ بنی اسرائیل کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں پڑھے. اس میں جو ہے ہم آپ کو نصرانیوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے, کرسچنس کے بارے میں اس میں ہم کو ملے گا.
اور جو ہے آل عمران سے سمجھ میں آ گیا نا بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے اندر ہمیں کچھ ذکر آئے گا، اور جو ہے جنگ بدر کے بعد کے کچھ حالات اور جنگ احد کا بہت زیادہ ذکر اس کے اندر ہم کو ملے گا۔ تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اب الحی القیوم، اب یہاں پر دیکھیے کہ سیم آیت، یہ سیم آیت سورہ بقرہ میں آئی تھی، آیت الکرسی میں، اب یہاں پر سیم وہی آیت آئی اور یہ بھی اس میں اعظم ہے، الحی القیوم۔ تو بقرہ میں آئے، آل عمران میں آئے، اب آگے انشاءاللہ پھر سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا۔ تو حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو تم سے پہلے آئی تھی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر کے، اور اکثر آپ جو ہے حروف مقطعات کے بعد دیکھیں گے کہ ہمیشہ قرآن کا ذکر آپ کو اکثر ملے گا، تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی جو ہے تصدیق کر رہے، بول رہے کہ یہ سیم وہی قرآن ہے جو تورات اور انجیل میں آئی، جس کی پیشن گوئی کی جا چکی تھی، اور اس نے وہ اس کے اندر یعنی کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے اب تک سورہ بقرہ میں جتنے فرامین پڑھے ہم کو اس کو قبول کرنا ہے، جو انکار کرے اس کو سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ الحی القیوم کا مطلب کیا ہے کہ جو زندہ رہنے والا، حی حیات سے ہے، زندہ رہنے والا، قیوم قائم سے ہے، جو ہمیشہ قائم ہے، یعنی کہ دنیا بننے سے پہلے بھی زندہ اور قائم تھے اللہ تعالیٰ، اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی تو بھی اللہ تعالیٰ زندہ اور قائم رہیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیے کہ جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، تو ہم اپنے فائدے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ کون بناتے صورتیں؟ اللہ تعالیٰ بناتے۔ ہم بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ تو ہماری ناک، ہماری کان، ہمارے بال، ہمارے چہرہ، ہمارا کلر، ہماری ہائٹ، ہر چیز کون بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب چیزیں بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر نہ ہم خود نکتہ چینی کریں، نہ کسی کا حق ہے کہ کسی کو نکتہ چینی کرے، کیونکہ اللہ کی تخلیق میں ہمارے کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق میں ہم جو ہے بولے کہ ان کی ناک چپٹی ہے، نکٹی ہے، گڈھے لمبے، کالے گورے، یہ ساری چیزیں۔ اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک ہے محکمات جس میں احکامات کلیئر نازل ہوئے ہوئے ہیں، اور ایک ہے متشابہات جس کے اندر جو ہے متشابہات جو ہے اصول رکھے گئے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں ہم کو کلیئرلی نہیں معلوم ہے، جیسا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور حروف مقطعات پیچھے گزرا الف لام میم، اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے، پر صرف شبہ ہے اس کے بارے میں، کیا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے، پر ہم کو ایمان اس پر بھی لانے کا ہے، اور جو چیز ہم کو معلوم ہے، سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی، اور وہ چیزیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے جو کلیئر احکامات ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، اب دیکھیے کہ کون اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، جس کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کجروی ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، وہ فرشتے کیسا رہتے، ان کے آنکھ ناک کیسے رہتے، نعوذ باللہ۔ اور بعض لوگ تو اللہ پر بھی سوال کرنے بیٹھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے چہرہ کیسا ہے یا ہاتھ پیر کیسے ہیں، تو نعوذ باللہ ایسی جو ہے دل کے ٹیڑھ والے جو ہے لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے خود سے سیلف جو ہے معنی اس کو پہناتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ایسے متشابہات کے اوپر جو ہے ہم کیا بولنا ہے، صرف ہم ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، بے شک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، ہاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی جیسی رہنی چاہیے تھی ویسی ہے، ہم جو ہے اس کے اندر کوئی بات یا تمثیل اور تعطیل جو ہے ہم اس کے اندر نہیں کریں گے، بلکہ ایمان لے کر آئیں گے اللہ کی پوری ذات کے اوپر۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، یعنی کہ جو اہل علم ہیں، راسخون فی العلم جس کو کہیں گے، جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا، اب یہاں پر دیکھیے کہ جو علم والے ہیں انہوں یہ بولتے، اور ہم بھی یہی بولنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، جیسے بھی ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم کو یہ دعا بھی کرتے
کرتے رہنا ہے. کیا دعا کرنا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار جب تو ہمیں سیدھا راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر، ہمارے دلوں کے اندر ٹیڑھ پیدا نہ کر، ہمارے دلوں میں غلط خیالات نہیں آنا اللہ تعالیٰ. ہمارے دلوں میں جو ہے ایسی چیزوں کے پیچھے ہم نے پڑنا جس کے بارے میں تو نے حکم جو ہے نہیں فرمایا ہے. تو اور پھر ایسی چیزوں پر عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ کلیئرلی ہم کو بتا دیے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض حقیقی ہے. تو دل کی سلامتی کے لیے بار بار دعا کرنا ضروری ہے. ہم دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے کو دین کے اوپر جما دے. اور دل کے اندر ہی ایمان ہوتا ہے، تو ہمیشہ جو ہے دل کے اندر نور پیدا کرنے کے لیے دعا کرنا، دل کے اوپر استقامت کے لیے دعا کرنا. اور دل کے زنگ کو کس طریقے سے دور کیا جائے گا؟ قرآن کی کثرت سے، تلاوت سے، اور جو ہے استغفار سے جو ہے دل کی جو ہے سیاہی دور ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل کے اوپر بھی جو ہے سیاہی آ جاتی ہے تو میں اسے خوب استغفار کر کے دور کرتا ہوں. تو ہم کو تو کتنا زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اور پھر مزید دعا کرتے ہیں کہ رب اے ہمارے پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام آئے گا اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے. تو انہوں نے آیت الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. کس پر پکڑے؟ گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیے. اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اب یہاں پر جو ہے آیت نمبر 11 پر ہم جو ہے ختم کریں گے، کیونکہ آیت نمبر 10 تک ٹھیک ہے، 11 سے جو ہے ٹھیک ہے 11 تک. تو آیت نمبر 12 سے یہاں پر جنگ بدر کے بعد کے آیتیں ہیں. تو ایک ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس کو کل لیں گے، بیک گراؤنڈ کے ساتھ لیں گے، جنگ بدر کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ. تو بہت ہی انٹرسٹنگ کل کی جو ہے انشاءاللہ درس رہے گا. تو آپ لوگ جو ہے کثیر تعداد میں اٹینڈ کرنے کی کوشش کریے اور یہ کار خیر کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری جو ہے مدد کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو بھی اللہ تعالیٰ راسخون فی العلم میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے غلطیوں میں جو خطا کی ہے، جو غلطیوں سے ہم سے جو ہے گناہ ہو گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما. تو یہاں پر ہم بھی جو ہے سیم وہی دعا جو آج ہم لوگوں نے پڑھی ہے وہی دعا سے جو ہے اس کا اپنا جو ہے اختتام کرتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کوئز آپ کا